پانی زندگی کی سب سے بنیادی ضرورت جو زمین سے نکلتا ہے اور پہاڑوں سے بہتا ہے۔ یہ نہ صرف کھیتوں کو سیراب کرتا ہے بلکہ کروڑوں انسانوں کی روزی کا ذریعہ بھی ہے۔ مگر جب یہی پانی دو دشمن ممالک کے درمیان تقسیم ہو جائے تو یہ صرف ایک قدرتی وسیلہ نہیں رہتا بلکہ سیاست، طاقت اور سلامتی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے بعد دریاؤں کا بہاؤ بھی سرحدوں میں بٹ گیا۔ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جو صدیوں سے ایک مشترکہ تہذیب کو زندگی دیتے آئے تھے، اب دو الگ ریاستوں کے درمیان تنازع بن گئے۔ یہی پس منظر تھا جس نے سندھ طاس معاہدے کو جنم دیا، ایک ایسا معاہدہ جو پانی پر ہونے والے پیچیدہ تنازع کو سفارتی حکمت عملی اور عالمی تعاون سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ صرف پانی کا معاملہ نہیں بلکہ ایک مشترکہ مستقبل کی بنیاد بھی ہے۔ سندھ طاس معاہدہ برصغیر کی تقسیم کے بعد پانی کی تقسیم کا ایک اہم حل ہے۔ 1947 میں جب بھارت اور پاکستان آزاد ہوئے تو دریائے سندھ کا پانی ایک سنگین سیاسی مسئلہ بن گیا۔ بھارت نے عارضی طور پر پاکستان کو پانی دیا، لیکن اپریل 1948 میں اچانک پانی روک دیا۔ یہ پاکستان کے لیے خطرہ بن گیا کیونکہ اس کی زراعت اور عوام کی بقا داؤ پر لگ گئی۔ عالمی بینک کی مداخلت سے مذاکرات شروع ہوئے اور 1960 میں سندھ طاس معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے نے بھارت کو راوی، بیاس اور ستلج کے پانی پر مکمل اختیار دیا، جبکہ سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو ملے۔ یہ صرف پانی کی تقسیم نہیں بلکہ مالی مدد اور مستقبل کے تنازعات کے حل کا بھی فریم ورک ہے۔ مگر اب 2025 میں بھارت نے معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا، جس سے خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ یہ صرف پانی کا مسئلہ نہیں بلکہ امن اور انسانیت کا بھی ہے۔ اس معاہدے کی حفاظت آج پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ سندھ طاس معاہدہ صرف دو ملکوں کے درمیان ایک تکنیکی معاہدہ نہیں بلکہ یہ ایک طاقتور علامت ہے کہ اختلافات کے باوجود امن کی راہیں نکالی جا سکتی ہے۔ 60 سال سے زائد عرصے تک یہ معاہدہ ایک مضبوط ستون کی طرح قائم رہا، جس نے دونوں ممالک کو پانی کے حساس مسئلے پر جنگ سے بچائے رکھا۔ لیکن آج جب ماحولیاتی تبدیلی اور سیاسی کشیدگیاں اس معاہدے کو خطرے میں ڈال رہی ہیں، ہمیں اس کی روح کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف پانی کی تقسیم کا معاملہ نہیں بلکہ اعتماد، تعاون اور انسانیت کے رشتے کو بھی مضبوط کرنے کا موقع ہے۔ اگر یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے تو صرف پانی نہیں رکے گا بلکہ امید کی وہ نہریں بھی سوکھ جائیں گی جو امن کی زمین کو سیراب کرتی آئی ہے۔ ہمیں اس معاہدے کو ایک عہد سمجھنا چاہیے، ایک ایسا وعدہ جو آنے والی نسلوں کو پانی کے ساتھ ساتھ امن بھی دے سکے۔